اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مد کا بیان شروع ہوا تھا اور مد کی کچھ باتیں گزر چکی ہیں، آپ نے یاد کر لی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو گزشتہ ہمارا سبق ہم نے پڑھا ہے اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں، اور ریپیٹ کیا بلکہ میں آپ سے سوال کروں گا، آپ جواب دیں، اس کے بعد پھر اگلا سبق پڑھتے ہیں۔ مد کے بیان میں مد کے کیا معنی پڑھے ہیں آپ نے؟ کیا معنی ہے مد کے؟ لمبا کرنا، کھینچنا۔ ٹھیک ہے، لغت میں یہ لغوی معنی ہے اس کے۔ جی، مد کے معنی لغت میں کھینچنا، لمبا کرنا۔ ٹھیک ہے، اچھا اصطلاحی معنی کیا ہے مد کے؟ حرف مد یا حرف لین میں آواز کو کھینچنا۔ ٹھیک ہے، اصطلاحی معنی حرف مد یا حرف لین میں آواز کو کھینچنا۔ حروف مدہ کتنے ہیں وہ پڑھے آپ نے؟ کتنے حروف مدہ؟ تین۔ الف مدہ کب بنتا ہے؟ بتائیے، الف کب مدہ بنتا ہے؟ الف پہلے زبر ہوتا ہے۔ ہاں، الف سے پہلے زبر، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہی ہوتا ہے۔ الف سے پہلے بیر زبر پیش ہو تو مدہ بنتا ہے۔ نہیں، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف سے پہلے اور کوئی حرکت نہیں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، واو مدہ کب بنتا ہے؟ واو سے پہلے پیش ہو جبکہ وہ ساکن ہو۔ ہاں، واو ساکن ہو، اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ کہلائے گا۔ اچھا، یا مدہ کب کہلائے گا؟ یا مدہ کب بنتا ہے؟ یا ساکن اور اس سے پہلے حرف پر زیر ہو۔ ٹھیک ہے، یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے واو لین کب بنے گا؟ جو اس سے پہلے زبر ہو۔ واو سے پہلے زبر ہو تو واو لین بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور یا سے پہلے زبر ہو تو یا کیا بن جائے گا؟ یا لین۔ ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے تو مد کا بیان سمجھنا بہت آسان رہے گا۔ اچھا، کھڑا زبر کس کے قائم مقام ہوتا ہے؟ الف مدہ کے۔ الف مدہ کے، الف کے۔ اور کھڑا زیر کس کے قائم مقام ہوتا ہے؟ الف مدہ کے۔ کھڑا زیر کس کے قائم مقام ہوتا ہے؟ یا مدہ کے۔ یا مدہ کے۔ الٹا پیش؟ واو مدہ کے۔ ٹھیک ہے، واو مدہ۔ ٹھیک ہے، یہ سب یاد رہے گا تو انشاءاللہ مد کا بیان سمجھنا بہت آسان رہے گا۔ تو حروف مدہ تین ہیں، الف، واو، یا۔ الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، واو ساکن جبکہ اس سے پہلے پیش ہو واو مدہ، یا ساکن جبکہ اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ واو ساکن، یا ساکن جبکہ ان سے پہلے زبر ہو تو حرف لین۔ کھڑا زبر الف کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی جو کام الف مدہ کا وہی کھڑا زبر کا۔ کھڑا زیر یا مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی جو کام یا مدہ کا ہے وہی کھڑا زیر کا۔ اور اسی طرح سے الٹا پیش واو کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی جو کام واو مدہ کا ہے وہی الٹا پیش کا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات کلیئر ہو گئی۔ اب اس کے بعد مد کی شروع میں آپ نے کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ دو قسمیں۔ کیا کیا ہیں؟ مد اصلی، مد فرعی۔ ٹھیک ہے، مد اصلی، مد فرعی، یہ سب سے پہلے مد کی تقسیم شروع ہوئی۔ مد کی شروع میں دو قسمیں، مد اصلی، مد فرعی۔ مد اصلی کس کو کہتے ہیں؟ کیا قاعدہ ہے مد اصلی کا؟ وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اور سکون نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مد اصلی جس میں حرف مد کے بعد نہ حمزہ ہو نہ سکون ہو تو وہ مد اصلی کہلاتا ہے۔ دوسری قسم ہے مد فرعی۔ مد فرعی کا قاعدہ کیا ہے؟
وہ مد ہے جس میں حمزہ اور سکون ہو. جی، حرف مد کے بعد حمزہ یا سکون ہو. اچھا، پھر مد فرعی کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 4. کیا کیا ہیں؟ مد متصل، مد منفصل، مد عارضی، وقفی، مد لازم. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. مد کی شروع میں 2 قسمیں، مد اصلی، مد فرعی. پھر مد فرعی کی 4 قسمیں، مد متصل، مد منفصل، مد عارض وقفی، مد لازم. تو ان 4 قسموں میں سے 2 قسمیں آپ پڑھ چکے ہیں، مد متصل، مد منفصل. مد متصل کا قاعدہ کیا ہے آپ ہی بتائیں. مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو. ٹھیک ہے، جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو وہ مد متصل کہلاتا ہے. جیسے جاء، حرف مد اس کے بعد حمزہ اسی لفظ میں. مد منفصل کا قاعدہ بتائیے. مد منفصل وہ ہے جس ٹھیک ہے، مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو. تو یہ تھا آپ کا وہ سبق جو آپ گزشتہ کلاس کے اندر پڑھ چکے ہیں. مد فرعی کی 4 قسموں میں سے 2 قسمیں آپ پڑھ چکے ہیں، مد متصل، مد منفصل. بہت آسان قاعدہ ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو، یعنی حرف مد اور حمزہ دونوں ایک ہی لفظ میں ہو، ایک ہی کلمہ ہو، ایک ہی لفظ ہو، اسی میں حرف مد ہو، اسی میں حمزہ ہو تو مد متصل کہلاتا ہے. اچھا، مد متصل کا دوسرا نام مد واجب بھی ہے، اس کو بھی یاد رکھ لیں. آپ کبھی کہیں آپ مد واجب پڑھیں اور آپ گھوم جائیں، پریشان ہو جائیں کہ یہ مد واجب کو کیا چیز ہے. مد متصلی کا دوسرا نام مد واجب ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو. اور مد منفصل کا دوسرا نام ہے مد جائز. ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے، مد متصل کا دوسرا نام مد واجب اور مد منفصل کا دوسرا نام مد جائز. تو یہ یاد رکھنا ہے ہمیں. تو اب اس کے بعد تیسری قسم ہے مد عارض وقفی اور چوتھی قسم ہے مد لازم. ان کو سمجھنے سے پہلے آپ یہاں اسکرین پر آئیں اور اس کو سمجھ لیں، پھر ان دونوں قاعدوں کو ہم پڑھیں گے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں؟ جی آ رہا. ٹھیک ہے، جی ہمیں اس میں کیا سمجھنا ہے، سکون اصلی اور سکون عارض، یہ ہمیں سمجھنا ہے. ویسے آپ یہ پہلے بھی یہ بات آپ کو سمجھا چکا ہوں زیر اصلی زیر عارضی کے بارے میں. وہ زیر اصلی زیر عارضی آپ کے ذہن میں رہے گا تو یہ بھی آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. زیر عارضی جو وقف کی حالت میں وصل کی حالت میں ختم ہو جائے وہ زیر عارضی کہلاتا ہے، اور زیر اصلی جو وقف اور وصل دونوں حالتوں میں باقی رہے وہ زیر اصلی کہلاتا ہے. تو اسی طرح سے سکون کا مسئلہ ہے، سکون اصلی، سکون عارضی. چونکہ چوتھی جو قسم ہے وہ مد لازم ہے. مد لازم کا قاعدہ ہے کہ حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو. اب یہ ہمیں سمجھنا ہے، دیکھ کہ سکون اصلی اور سکون عارضی کیا چیز ہے. یہ سمجھانے کے لیے میں نے یہ مثالیں دی ہے. اوپر یہ سب سے پہلے کیا بنا ہوا ہے، نون. نون بنا ہوا ہے، نون یہ ایک حرف ہے. اچھا، یہ پڑھا کس طرح جائے گا، اصل میں اس میں 3 حرف ہیں، یہ جو میں نے بریکٹ میں دیا ہے، نون، نون واو پیش نو اور آگے نون ساکن. تو نون، یہ نون کے اس کے اندر واو حرف مدہ ہے اور واو حرف مدہ کے بعد نون ہے اور اس نون کے اوپر یہ سکون ہے. لیکن یہ سکون کیسا ہے، یہ سکون اصلی ہے. اور اصلی کی پہچان یہ ہے کہ اب آگے ہم ملا کر کے پڑھیں گے تو یہ سکون ہی باقی رہے گا. کیا کس طرح پڑھیں گے ہم، نون والقلم. نون، دیکھیں نون جو یہ نون ہے، نون کے اوپر سکون ہی پڑھا جا رہا ہے. چاہے وقف کر دیں نون تب بھی سکون پڑھا جائے گا، چاہے وصل کریں نون والقلم
تب بھی سکون پڑھا جائے گا۔ تو سکون اصلی کی پہچان ہے کہ جو وصل اور وقف دونوں حالتوں میں باقی رہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے سکون عارضی، یشعرون، نون کے اوپر زبر ہے، یشعرون۔ اب یہ دوسرا یشعرون دیکھیے، اس کے اوپر جب ہم وقف کریں گے تو یہ نون ساکن ہو جائے گا۔ اصل نون کے اوپر حرکت ہے، زبر ہے، لیکن وقف کی وجہ سے اس حرکت کو ہم نے سکون سے بدل دیا۔ کیا پڑھا؟ یشعرون۔ اب نون کے اوپر جو یہ سکون آیا ہے یہ ہے سکون، لیکن یہ سکون کیسا ہے؟ عارضی ہے، اور عارضی کی پہچان ہے کہ اگر ہم وصل کریں گے تو یہ سکون ختم ہو جائے گا۔ یہاں سکون جو آیا ہے یہ وقف کی وجہ سے آیا ہے، وصل اگر کریں گے تو اس کے اوپر زبر پڑا جائے گا۔ تو سکون اصلی وہ ہے جو وقف اور وصل دونوں حالتوں میں باقی رہے، اور سکون عارضی وہ ہے کہ جو وصل کی حالت میں تو پڑھا جائے، باقی وقف کی حالت میں وہ جو ہے ختم ہو جائے۔ یہ سکون عارضی وہ ہے کہ جو وقف کی حالت میں سکون پیدا ہو جائے اور وقف کی حالت میں وہ سکون ختم ہو جائے۔ اب آئیے ہم اپنا سبق پڑھتے ہیں۔ مد فرعی کی 4 قسمیں، 4 قسموں میں سے مد متصل منفصل کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ تیسری قسم ہے مد عارض وقفی۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کہ اصل سکون نہ ہو، وہاں پر کوئی حرکت ہو، لیکن ہم نے وقف کیا تو وہاں سکون آ گیا، وہ حرکت سکون سے بدل گئی۔ تو ایسا سکون جو وقف کی وجہ سے ہو تو وہاں مد عارض وقفی ہوگا۔ جیسے مثالیں دی ہیں، یعلمون، اصل نون کے اوپر کیا ہے؟ حرکت زبر ہے، لیکن وقف کریں گے تو نون کو سکون، یہ زبر کو سکون، اس سے سکون سے بدل دیں گے۔ یعلمون، نستعین، یعلمون، واو حرف مدہ ہے، اور واو حرف مدہ کے بعد سکون ہے، لیکن سکون کیسا ہے؟ عارضی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے نستعین، نون کے اوپر اصل حرکت ہے، پیش ہے، لیکن وقف ہم نے کیا تو یہ سکون سے بدل گیا۔ تو یا حرف مدہ ہے، یا حرف مدہ کے بعد سکون وقف کی وجہ سے، نستعین۔ اسی طرح سے تکذبان، نون کے نیچے زیر ہے، اب ہم نے وقف کیا تو یہ سکون سے بدل دیا اس کو، تکذبان۔ تو الف حرف مدہ اور اس کے بعد سکون وقف کی وجہ سے۔ تو مد عارض وقفی کا قاعدہ یہ ہوا کہ جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو، ٹھیک ہے۔ اگر وصل کریں گے تو مد عارض وقفی ختم، اور اگر وقف کریں گے تو مد عارض بن جائے گا۔ جیسے یعلمون، اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر یعلمون مد عارض وقفی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے نستعین۔ تو مد عارض وقفی کا قاعدہ یہ ہوا جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ اسی طرح سے چوتھا قاعدہ ہے، چوتھی قسم ہے مد فرعی کی مد لازم۔ مد لازم وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو۔ سکون اصلی وہ سکون ہے جو وصل اور وقف دونوں حالتوں میں باقی رہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو سمجھایا تھا پیچھے کہ سکون اصلی وہ ہے کہ جو وقف کریں چاہے وصل کریں اس کے اوپر کوئی اثر پیدا نہ ہوتا ہو، وہ سکون اپنی جگہ پر ہر حال میں باقی رہے۔ جیسے میں نے مثال دے کر کے سمجھایا آپ کو، نون والقلم، قاف والقرآن المجید، ٹھیک ہے، صاد والقرآن ذی الذکر۔ تو یہ جتنے بھی ہیں یہ سکون ہے، سکون اصلی ہے۔ تو سکون اصلی وہ سکون جو وصل اور وقف دونوں حالتوں میں باقی رہے، ٹھیک ہے جی۔ بات سمجھ میں آ گئی اتنی آپ کو؟ مد عارض وقفی سمجھ گئے آپ؟ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اس کے بعد مد لازم کی پھر 4 قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ شروع میں مد کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں، مد اصلی، مد فرعی۔ پھر مد فرعی کی کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں، مد متصل، مد منفصل، مد عارض وقفی اور مد لازم۔ اب مد لازم کی بھی 4 قسمیں ہیں، مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف۔ یہ مد لازم کی 4 قسمیں ہوئی، مد لازم کلمی مثقل،
مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف. صحیح تلفظ کرنا ہے ان کا، جس طرح میں بول رہا ہوں. مثقل کلمی مثقل کلمی مخفف حرفی مثقل حرفی مخفف، یہ 4 قسمیں ہوئی مد لازم کی. تو مد لازم کلمی مثقل کس کو کہتے ہیں؟ مد لازم کلمی مثقل وہ مد ہے کہ کلمے میں حرف مد کے بعد تشدید ہو، جیسے ضالین. حرف مد کیا ہے اس میں؟ الف. ضالین میں حرف مد کیا ہے؟ الف. اور حرف مد کے بعد جو لام ہے، لام کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے. تو مد لازم کلم مثقل کا قاعدہ یہی بتایا کہ کلمے میں ایک کلمہ ہو، ضالین پورا ایک کلمہ ہے، اسی کلمے میں حرف مد ہے اور اسی کلمے میں تشدید ہے. تو مد لازم کلم مثقل کے کلمے میں حرف مد کے بعد تشدید ہو. حرف مد کیا ہے اس میں؟ جی بتائیے. الف. الف. الف حرف مد ہے اور الف حرف مد کے بعد تشدید ہے، تو اس لیے اس کے اندر مد لازم کلمی مثقل ہوگا. تو پورے قرآن میں جہاں بھی حرف مد کے بعد تشدید ہوگی تو وہاں مد لازم کلمی مثقل پایا جائے گا. دوسری مثال دی گئی ہے اتحاجونی. مد لازم کو کھینچا جاتا ہے، کتنا کھینچا جاتا ہے وہ مقدار مد کے اندر آپ کو سب معلوم ہو جائے گا. تو یہاں اتحاجونی میں الف حرف مد ہے اور اس کے بعد جیم کے اوپر تشدید. اسی طرح سے جونی واو حرف مد اور اس کے بعد نون کے اوپر تشدید. تو مد لازم کلم مثقل کا قاعدہ ہوا کہ کلمے میں حرف مد کے بعد تشدید ہو. تو جہاں بھی کلمے میں حرف مد کے بعد تشدید ہوگی تو وہ مد لازم کلمی مثقل کہلائے گا. دوسری قسم ہے مد لازم کلمی مخفف. مد لازم کلمی مخفف وہ مد ہے کہ کلمے میں حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو. سکون اصلی جب ابھی آپ کو میں نے سمجھایا، جیسے الآن. الآن یہ جو جو کھینچ رہا ہے یہ کس کی وجہ سے کھینچ رہا ہے؟ اس میں حرف مد کیا نکلے گا بتائیے؟ الف. حمزہ حرف مد تھوڑا ہی ہے، یہ سمجھنا ہے. الآن جو کھینچ رہا ہے یہ الف کی وجہ سے کھینچ رہا ہے، سیدھا کھینچ رہا ہے نا، الف کی وجہ سے کھینچ رہا ہے. تو الف حرف مد ہے اس میں، اور الف حرف مد کے بعد لام کے اوپر سکون ہے. اور یہ سکون کیسا ہے؟ اصلی ہے. یہ سکون اصلی ہے، یہ وقف وصل ہر حالت میں باقی رہے گا. اس سکون کو یہاں سے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، تو اس لیے یہ سکون اصلی ہے. تو مد لازم کلمی مخفف کا قاعدہ ہوا کہ کلمے میں حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو، جیسے الآن میں آل. مد لازم کلمی مخفف کی حفص کی روایت میں صرف یہی ایک مثال ہے جو سورہ ہود میں جو سورہ یونس میں 2 جگہ آئی ہے. پورے قرآن پاک میں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں مد لازم حرفی کلمی مخفف کی بس یہی ایک مثال ہے، الآن، جو سورہ یونس میں 2 جگہ آئی ہے. تو اس لیے اس میں تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک ہی مثال ہے پورے قرآن پاک میں امام حفص کی روایت میں. لیکن مد لازم کلم مثقل کی بہت ساری مثالیں ہیں، جگہ جگہ آیا ہے. تو مد لازم کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 4 قسمیں. مد لازم کلم مثقل، مد لازم کلم مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف. مد لازم کلم مثقل وہ مد ہے کہ کلمے میں حرف مد کے بعد تشدید ہو، جیسے ضالین. اتحاجونی. اور یا مدہ کی مثال قرآن پاک میں نہیں ہے، یعنی حرف مد یا ہو اور اس کے بعد تشدید ہو، ایسی پورے قرآن پاک میں کوئی مثال نہیں ہے مد لازم کلم مثقل کی. مثالیں یا تو ملیں گی حرف مد الف کی یا حرف مد واو کی. حرف مد یا ہو اور اس کے بعد تشدید ہو، ایسی پورے قرآن پاک میں کوئی مثال نہیں ہے. مد لازم کلم مخفف و مد ہے کہ کلمے میں حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو، جیسے الآن میں آل، یعنی آل اس میں ہوگا مد، اس کو کھینچنا ہے. مد لازم کلم مخفف کی حفص کی روایت میں صرف یہی ایک مثال ہے جو سورہ یونس میں 2 جگہ آئی ہے. تو آج کا ہمارا سبق یہ ہے، 4 قاعدے یہ ہمیں یاد کرنے ہیں. 2 مد فرعی کے ہیں
دو قسمیں اور دو مد لازم کی. تو مد فرعی کی 4 قسموں میں سے مد عارض وقفی اور مد لازم. پھر مد لازم کی 4 قسمیں: مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف. تو یہ 4 قاعدے ہمیں یاد کرنے ہیں. باقی جو مد کا بیان باقی رہ گیا وہ اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے. دیکھیے آپ کو یہ بورڈ دیکھیے، بورڈ اگر آپ کو نظر آ جائے، یہ نظر آ رہا ہے بورڈ آپ کو؟ جی آ رہا ہے. اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی دیکھیے میں نے یہ جو شروع میں مد کی قسمیں: مد اصلی، مد فرعی. ٹھیک ہے، یہ مد اصلی، مد فرعی، یہ مد کی قسمیں. پھر مد فرعی کی یہ 4 قسمیں ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد عارض وقفی اور مد لازم. ٹھیک ہے، پھر مد لازم کی 4 قسمیں ہو گئی ہیں: مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف. تو اس طرح سے یہ نقشہ بنایا میں نے. مد کی شروع میں 2 قسمیں ہوئی: مد اصلی، مد فرعی. پھر مد فرعی سے مد فرعی کی یہ شاخیں نکلی ہیں. مد فرعی کی 4 قسمیں ہوئی: مد متصل، مد منفصل، مد عارض وقفی، مد لازم. اب مد لازم کی یہ شاخ نکلی ہے. مد لازم کی یہ 4 قسمیں ہوئی: مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف. تو اس طرح سے اس نقشے کے مطابق آپ مدوں کو یاد کر لیں. تو ابھی ان جتنی بھی قسمیں ہیں ان 4 قسموں میں سے ہم نے مد اصلی پڑھ لیا، پھر مد فرعی کی 4 قسمیں پڑھ لی، اور مد فرعی کے بعد مد لازم کی 2 قسمیں پڑھ لی. مد لازم کی 4 قسموں میں سے 2 قسمیں باقی ہیں: مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف. اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو یاد کر لینا. اس میں سے اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو جو سمجھ میں نہ آیا ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں آپ. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.